السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد۔ معزز بزرگان محترم و معزز علماء کرام، الحمدللہ ہم لوگ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں اور اس پروردگار کا احسان و کرم مانے کہ اس مالک کائنات نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک کا عظیم بابرکت مہینہ عطا فرمایا تھا۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری روزے کو، ہماری نمازوں کو، ہماری تلاوت کو اور ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، رمضان کے روزے الحمدللہ مکمل ہوئے اور آج ہم لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ہم اعلان اہتمام کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ تالاب سے ٹچ جو راستہ ہے اس کے کنارے پر اور عیدگاہ سے مستقل لگے سڑک کے کنارے کوئی بھی اپنی گاڑی، بائک، موٹر سائیکل وغیرہ پارکنگ نہ کریں۔ بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے، وہ رب نے ہم کو یہ خوشی کا دن عطا فرمایا ہے۔ میں اس اسٹیج سے اور ممبر سے آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں بڑی توجہ اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ ضرور کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عید کے تعلق سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری یہ عید ہے جس عید میں ہم اور آپ داخل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ مختلف اعتبار سے خوشیاں مناتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیسی خوشیاں ہیں تمہاری؟ کہنے لگے کہ جی ہم لمبے عرصے سے، پچھلے زمانوں سے ہم اس طرح کے خوشی کے ایام مناتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو ان خوشی کے ایام کے مقابلے میں رب پروردگار نے تم کو، ہم کو اور پورے عالم کو دو خوشیوں کے دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کے دن کی خوشی اور ایک عید الاضحیٰ کے دن کی خوشی۔ یہ دو عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بزرگوں، ہم رمضان کے روزے سے فارغ ہوئے، قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے رمضان کے روزے اس لیے دیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے خوب استغفار کریں، اللہ سے خوب معافی مانگیں، اللہ سے قریب ہونے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ
پورے سال ہم ایسی زندگی گزاریں جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کان کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت جس طرح ہم نے غلط چیزوں سے کی ہے، پورے سال میں ہم اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کرنے والے بن جائیں۔ بزرگوں، یہ صدقۃ الفطر جو ہم لوگ ادا کرتے ہیں، یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے کی دو وجہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے ہمارے روزوں میں اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو گئی، ہماری طرف سے کچھ لاپرواہی ہو گئی، ہماری طرف سے کچھ غلطیاں اگر ہو کر رمضان میں کے روزوں میں اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ ہے طعمۃ للمساکین، جو غریب ہیں سماج کے اندر، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو کہ وہ بھی میٹھا تیار کریں، وہ بھی اپنا کھانا تیار کریں، اس لیے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کرم ہے پروردگار کا کہ ہم سب نے روزے بھی رکھے الحمدللہ، اور آج ہم عید میں حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے تم اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دو۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، بزرگوں، ہم لوگ ایک ذمہ دار مخلوق ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے دنیا کی زندگی کا سوال کرے گا، ہم اور آپ سے دنیا کی زندگی کا حساب لے گا وہ پروردگار۔ تو جب ہم اس دنیا سے گزر کر آخرت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی عملی زندگی کا برابر حساب لے گا۔ وہ پروردگار جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، وہ پروردگار جس نے دریا اور سمندروں کے موجوں اور لہروں کو پیدا کیا ہے، وہ پروردگار جس نے ہوا، بادل، بارش، پانی کا نظام چالو کیا ہے، وہ پروردگار جو رات اور دن کے نظام کو چلاتا ہے، وہ پروردگار جو صبح اور شام کے نظام کو چلاتا ہے، وہ پروردگار جو سورج، ستاروں اور سیاروں اور چاند کے نظام کو لاتا، لے جاتا اور چلاتا ہے، نکالتا اور غروب کرتا ہے، وہی پروردگار ہمیں ماں کے پیٹ سے اس دھرتی کے اوپر لے کر آیا ہے۔ پھر اس دھرتی کی زندگی مکمل ہو جانے کے بعد پھر وہ رب پروردگار قبر کے پیٹ میں ہم اور آپ کو لے جائے گا۔ پھر قبر کے پیٹ سے سارے پوری کائنات کے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے انسانی دنیا شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کو رب پروردگار خالق کائنات و مالک کائنات کے مالک وہ پروردگار قبر کے پیٹ سے نکال کر حشر کی دھرتی میں ہم سب کو کھڑا کر دے گا۔ یاد رہے بزرگوں، حقوق کائنات کے اندر دو قسم کے ہیں، ایک حقوق ہے حقوق اللہ اور ایک حقوق ہے حقوق العباد۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے، حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے حقوق، حقوق العباد کا مطلب یہ ہے بندوں کے حقوق۔ یاد رہے میرے بزرگوں، اللہ سے متعلق جو حقوق ہیں، رب پروردگار بڑا با اختیار ہے، اس رب پروردگار کے کوئی بھی فیصلے کو آخرت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ ایسا لامثال بادشاہ ہے، ایسا رب پروردگار کی حکومت رہے گی، وہ رب کوئی بھی فیصلہ لے لے، کائنات کا کوئی ایک عام انسان
خاص انسان تو دور کی بات انبیاء علیہم کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ رب پروردگار کے کسی فیصلے کو چیلنج کرے۔ وہ رب اگر چاہے تو حقوق اللہ، اپنے حقوق چاہے تو وہ معاف کر دے، لیکن اگر بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر ہیں، بزرگوں اگر بندوں کے حقوق بندوں کے اوپر ہے تو یاد رہے حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق ضرور دلوائے گا۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے میرے صحاباؤ بتاؤ کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا، سب سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ صحابہ نے مختلف رائے پیش کی۔ نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا فقیر قیامت کے میدان میں وہ ہوگا کہ دنیا سے بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ سمجھ کر جائے گا، میں نے تو حج بھی کیا ہے، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہے، میں نے تو زکات بھی دی ہے، میں نے تو فلاں کام بھی کیا ہے، میں نے تو فلاں نیکیاں بھی کی ہے، لیکن حشر کے میدان میں جا کر یہ پتا چلے گا فلاں کا حق کھایا تھا، فلاں کی زمین دبائی تھی، فلاں کے پیسے دبائے تھے، فلاں کی چیز غصب کر لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو لوگ حقوق لینے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی زمین واپس کرو، اللہ فرمائے گا اس کا مکان واپس کرو، اللہ فرمائے گا اس کے پیسے واپس کرو۔ ظاہر سی بات ہے حشر کے میدان میں نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی پیسے ہوں گے، نہ کوئی دولت ہوگی، نہ کچھ ہوگا۔ تو اخیر میں اللہ فرمائے گا کہ جناب اس کی نیکیاں کے ایک طرف سے لب بھر بھر کر اٹھا کر لے جاؤ، تھیلیاں بھر بھر کے اٹھا کر لے جاؤ۔ جب اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حقوق والے کھڑے رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان حقوق والوں کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دو۔ میرے بزرگوں یہ کوئی مولوی صاحب کی اردو تقریر نہیں ہے، یا کوئی عام اردو کتاب کی تعلیم نہیں کی جا رہی ہے، پڑھی نہیں جا رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے جو 100% صحیح ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، آج کل ہم اور آپ خوب ایک بات اچھی طرح سنتے ہیں، بڑے ہنگامی اعتبار سے ارتداد کا مسئلہ، یہ ان کے ساتھ بھاگ گیا، وہ ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ جی کون کس کے ساتھ بھاگ گیا، کون کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ یہ ارتداد، مرتد ہو جانا، دھرم چھوڑ دینا، مذہب چھوڑ دینا، قرآن چھوڑ دینا، اسلام چھوڑ دینا، یہ بچوں میں یہ داعیہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے قصوروار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بزرگوں ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیا کریں۔ گھر میں چاہے ہم جتنے بھی مصروف ہوں، جتنے بھی کاروباری، بزنس مین، تجارت کرنے والے تاجر، جتنے بھی مصروف ترین آدمی ہیں، مگر یاد رہے یہ بات بزرگوں، اپنے گھر میں خاص طور پر دن کو ہو، رات کو ہو، صبح کو ہو، شام کو ہو، گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ کا وقت دیا کریں، اور کوئی سیرت کی کتاب یا کوئی دینی کتاب کی تعلیم کا نظم ضرور کریں، جس کی تعلیم روزانہ اپنے گھر میں ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یاد رہے اگر آپ اپنی محبت اپنے بچوں کو نہیں دیں گے اور بچے گھر میں محبت نہیں پائیں گے، ماں باپ کے پاس محبت نہیں پائیں گے، تو بچے پھر لا محالہ وہی جائیں گے جہاں ان کو محبت ملے گی۔ یاد رہے ماں باپ کی محبت مضبوط ہوتی ہے، اگر ماں باپ کو کی محبت بچوں کو مل گئی، یہ بچے پھر دوسری جگہ محبت نہیں کریں گے، دوسری جگہ محبت کی تلاش میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے بزرگوں اس بات کی طرف خاص طور پر ہم اور آپ توجہ دیں، اپنی آنے والی نئی نسلوں کی دینی جس طرح عصری تعلیم کا ہم نے منظم نظام کیا ہے اور اس پر ہم توجہ دیتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کا بھی ہم منظم طور پر انتظام کریں۔ الحمدللہ پورے نالا سپارہ میں اور خاص طور پر ویسٹ میں اور خاص طور پر سپارہ گاؤں میں بہترین دینی تعلیم کا نظام تمام مکاتب کے اندر قائم ہے، مساجد کے اندر مکاتب قائم ہے۔ بعض مساجد میں الحمدللہ حفظ کے بچے ہیں، اسکول اور کالج سے منسلک بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، 12ویں میں پڑھنے والے بچے 18 پارے کے حافظ ہیں، 10ویں میں پڑھنے کے والے بچے 12 پارے کے حافظ ہیں۔ الحمدللہ بچوں کا
بہترین نظام قائم ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دیا کریں. بزرگوں، حلال و حرام کی تمیز رکھیے، حرام کے لقمے سے بچیے، حلال روزی کمانے کی کوشش کیجیے. یاد رہے آپ حضرات ایک مشہور حدیث سنے ہوں گے کہ سود کتنا بڑا اللہ کے نزدیک جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے جب کھڑا ہوگا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ قبر سے نکلے گا تو شیطان کا چونکا گھوسا مکہ مارا ہوا شخص جس طرح بے حال ہو جاتا ہے یوں گرتا پڑتا وہ چلتا رہے گا. میرے بزرگوں، یہ حشر ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کا جو لوگ سودی کاروبار اور سودی معاملات کرتے ہیں. ایک عام بات اور ہے، خوب یہ بات سماج اور معاشرے میں عام ہے کہ بزرگوں یہ کہتے ہیں کہ نشہ خوب عام ہو گیا. یہ نشہ کرتا کون ہے؟ یا تو بڑے کرتے ہیں یا چھوٹے کرتے ہیں، ہمارے بچے کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں. نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے، نشہ حرام ہے. جس طرح چوری حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، اسی طرح نشہ کرنا بھی حرام ہے. اگر بڑے ہیں خوب اس بات کو سمجھ لے، اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اپنی صحت کو ضائع نہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے مال بھی امانت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ صحت بھی امانت ہے. قیامت کے دن رب پروردگار اس کے متعلق سوال کرے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اے میرے بندو، میں نے تم کو دنیا میں نعمتیں عطا کی تھی، صحت کی، دولت کی، عافیت کی. ان نعمتوں کا آ جاؤ میری عدالت میں حساب دو. جب تک بندہ حساب نہیں دے گا اس کا قدم حشر کے میدان سے ذرہ برابر نہیں ہٹے گا. اگر ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ غلط عادت ہے تو ہم ماں باپ کا قصور ہے. اس لیے ہم والدین اپنے بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں. یہ رات کو کہاں جاتے ہیں، یہ رات کو کدھر گھومتے ہیں، ان کے دوست احباب کون ہے. میں آج کے عیدگاہ کے اس منبر سے یہ پیغام دیتا ہوں، آج سے آپ اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھنا شروع کر دیجئے. کریں گے انشاءاللہ. بچوں کو نماز کا پابند بنائیے، بچوں کو قرآن کی تلاوت کا پابند بنائیے. لوگ کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے. کیوں؟ میں باپ ہوں اور میری بات نہ مانے، میں ماں ہوں اور میری بات نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے ہماری تربیت میں کمی ہے. جب سے پیدا ہوا تھا تب سے لے کر ابھی ہوشیار ہونے تک جو ذمہ داری ہمیں بچوں کے تعلق سے نبھانی تھی وہ یا ہم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، تبھی تو وہ بچے ہاتھ سے باہر نکل گئے. بزرگوں، اس کا خیال رکھیں. زنا حرام، چوری حرام، دیگر اور چیزیں حرام. یاد رہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے متعلق بندے سے سوال کرے گا. گناہ کر کے جائے گا برابر اس کو حساب دینا پڑے گا. بزرگوں، میں ایک عام اعلان کرتا ہوں، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے ٹھیک 7:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عیدگاہ کے دائیں طرف راستے میں جو لوگ گزر رہے ہیں برائے کرم کوئی بھی رکے نہ. اگر آپ کو جگہ نہیں دکھ رہی ہے تو آپ فوراً آگے نکلیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہو جائے اور آپ اپنی جگہ تک نہ پہنچ پائیں. پیچھے آنے والے حضرات سے میری درخواست ہے آپ جلدی جلدی اپنا قدم بڑھائیں، کیونکہ ابھی بہت ہی قلیل وقت رہ گیا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. آپ جلدی جلدی قدم بڑھائیں اور پیچھے جا کر اپنی جگہ آپ جلد از جلد سنبھال لیں اور اطمینان سے آپ جا کر وہاں پر بیٹھیں. جو حضرات بیچ میں کھڑے نظر آ رہے ہیں وہ بھی جگہ میں بیٹھ جائیں. ایک بات بزرگوں میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ مجمع بہت بڑا ہے تو جب سب بندی ہوتی ہے آگے جگہ خالی ہوتی ہے تو برابر کور نہیں ہو پاتا ہے. جلدی کتنے لوگ آگے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ پاتے ہیں. ایک جگہ اگر خالی ہے تو 1 2 3 سب پیچھے کے لوگ آ جائیں گے. اس لیے ابھی سے میں کہتا ہوں کہ اپنے صفوں کے بیچ میں خلا نہ چھوڑیں. جتنا بھی ایڈجسٹ ہو آپ ایڈجسٹ کر لیں اور بیچ میں اپنے لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں. بزرگوں، ایک بات اور میں بتاتا چلوں، اسلام نے کتنا بہترین نظام ہم اور آپ کو منظم انداز میں دیا ہے. ایک ہے صاف صفائی کا نظام.
جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی رکھتے ہیں، کتنا صاف رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کہیں پر تھوڑا سا دھول اور کچرا ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، برابر اس کی صفائی کرتے ہیں۔ صفائی کرنے کے لیے یا تو ہم کوئی معاون رکھتے ہیں، کام والا یا کام والی رکھ کر اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ پوری بستی یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں ہم اس راستے کے ذمہ دار ہیں، جس مقام پر ہم بیٹھتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر راستے سے گزر رہے ہیں تو راستے میں گندگی نہ پھیلائیں، راستے میں گندگی پڑی ہے اس کو صاف کر دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح عیدگاہ ہماری سمپتی ہے، اگر ادھر سے گزرتے ہیں عیدگاہ میں احترام کریں۔ مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں، مسجد ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد میں اگر کسی طرح ہم کو گندگی دکھے، کسی طرح دھول مٹی، اس کو ہم صاف کریں، راستوں کے حقوق ادا کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ راستوں کے حقوق یہ ہیں کہ عام گزرگاہوں میں بیٹھو مت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جی چلتے چلتے کچھ لوگ راستے میں بیٹھ گئے، اب آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم کہیں گے راستوں میں گاڑیاں اس طرح نہ پارکنگ کریں کہ جی آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ ہم نے 2 5 10 گاڑیاں ایسی لگا دی ہیں کہ اگر ادھر سے کوئی ایک معقول گاڑی گزرنا چاہے تو نہیں گزر پا رہی ہے۔ بزرگوں ان چیزوں کا خیال رکھیں، یہ سب چیزیں اخلاق سے متعلق ہیں، یہ سب چیزیں تہذیب اور آداب سے متعلق ہیں۔ اگر ہم ایک آدمی خیال کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کام میرا ہے، جب پورا مجمع یہ سوچ لے گا کہ کام میرا ہے تو ظاہر سی بات ہے پورا نظام کنٹرول میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں وقت بہت قلیل ہے، میں پھر درخواست کر رہا ہوں، ایک بڑا مجمع بھی راستے میں ہے اور ایک بڑا مجمع بھی گزر ہی رہا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ جلد از جلد آپ پیچھے کی طرف لوٹیں، جلد از جلد آپ آگے کی طرف ادھر بڑھیں اور بڑھ کر آپ اپنی جگہ سنبھال لیں، بالکل غفلت نہ کریں بزرگوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صرف 10 منٹ کا وقت ہے، 5 منٹ میں بیان ختم ہوگا، 5 منٹ کے اندر نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور نماز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ میری آواز آپ کے کانوں تک اگر پہنچ رہی ہے آپ تھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ میرے بزرگوں میں ایک بات آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم سب نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ آج عید کے لیے ہم سب عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں۔ جب ہم عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں تو رب پروردگار اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اگر کوئی مزدور ہو اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کا کیا حق بنتا ہے؟ تو صحابہ نے تو فرشتے یوں کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے 1 مہینہ میرے لیے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو دل کو روک کر رکھا ہے، میرے احکام کی انہوں نے پابندی کی ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار کیے ہیں، زکات صدقات اور خیرات کیے ہیں، بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ان کے روزوں، ان کی تراویح، ان کی تلاوت اور دیگر اعمال خیر کی وجہ سے میں نے ان کی مغفرت کر دی، یہ ان کا اجر ہے، یہ ان کی اجرت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں مجھ سے مانگو، میری عزت و جلال کی قسم تم مجھ سے جو مانگو گے میں تیرے ہاتھ کو واپس نہیں کروں گا، میری عزت و جلال کی قسم اے لوگوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کروں گا، غلطیوں پر میں تمہارے پردے ڈال دوں گا، میری عزت کی قسم آخرت میں مجرموں کے سامنے، عام مجمع کے سامنے میں تمہاری رسوائی نہیں کروں گا۔ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ پروانہ نہیں معلوم کس کو ملے گا، کس نے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے ہیں، کس نے اہتمام سے نمازیں پڑھی ہوگی، کس کا بہترین اللہ سے کتنا تعلق رہا ہوگا نہیں معلوم۔ اس مجمع میں رب پروردگار کا کون کتنا زیادہ محبوب ہوگا، لیکن ہم اس اسٹیج سے اور اس ممبر سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب سے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ اے رب پروردگار ہم اس ایسے فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں کہ جہاں بھی نیکی کرنے جائے تو اتنا سامنے نظر آتا ہے، جتنی بھی نیکیاں ہم نے کر لی ہے میرے اللہ آج کے اس مجمع میں جتنے حضرات ہیں اے میرے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے،
اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو اچھی زندگی نصیب فرما، اے اللہ سب کو بہترین زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، حلال روزی سب کو عطا فرما، حرام لقمے سے اللہ سب کی حفاظت فرما، ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں۔ ایک آخری بات میں عرض کرتا چلوں بزرگوں، ہم سب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ آج ہم عید کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جب ہم یہاں عید کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حدیث کا ترجمہ دھیان سے سنیے میرے بزرگوں، میرے طرف دیکھ کر، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیے، پھر اس کے بعد جو شوال کا مہینہ آئے گا، اس شوال کے مہینے میں کسی نے 6 روزے رکھ لیے، کتنے روزے؟ 6 روزے رکھ لیے، تو اس کو زمانے بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کانا قصیام الدہر کا لفظ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے، اب شوال کے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ لیتے ہیں، پورے 11 مہینے روزہ رکھنے کے ثواب ملے گا۔ کیا بہترین نظام رب نے دیا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے کیا شاندار نظام ہم کو دیا ہے۔ ابھی 6 روزے رکھ لو، پورے سال کا ثواب پاؤ۔ حشر میں اللہ کے حضور ہم سب جمع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو جب دیکھے گا تو اللہ فرمائے گا کیا خوبصورت انسان ہے، کیا خوبصورت مومن ہے، مسلمان ہے، بندہ ہے، کتنا اچھا ہے کہ ساری زندگی روزے دار ہے۔ ہم اس کا بھی اہتمام کریں۔ بزرگوں دیکھیں ٹائم ہوا جاتا ہے، ابھی اگر کچھ حضرات اور آ ہی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں تالاب سے تک جو راستہ ہے، بہت سارے حضرات ابھی آ ہی رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کی طرف کچھ لوگ بہت ہی آہستہ سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، بھائی تھوڑا تیزی سے آگے بڑھیں تاکہ پیچھے والوں کو موقع مل جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صرف 5 منٹ کا وقت باقی ہے، 5 منٹ کا وقت باقی ہے۔ آپ کو پیچھے پہنچنے میں 5 منٹ سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ برائے کرم آپ تیزی کے ساتھ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبیر چھوٹ جائے۔ اور میں جہاں بیٹھا ہوں میرے بائیں طرف، میرے دائیں طرف، عیدگاہ کے بائیں طرف بھی جگہ اگر ہے، ہمارے دیکھیے بھائی پولیس بھائی ادھر پولیس لوگ کھڑے ہیں، الحمدللہ بڑی اچھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ادھر بھی دیکھیے اگر جگہ ہے تو آپ ادھر بھی چلے جائیں۔ بھائی دیکھیے ایک بات میرے طرف، بیچ کے حضرات خالی مجمع نہ دیکھتے رہے، آپ اشارہ کریں کہ بھائی ادھر جگہ ہے آ جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے، بھائی جلدی جلدی اشارہ کرو، پیچھے کے حضرات لوگ جلدی سے اندر ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ جماعت کا وقت نہیں بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک 7:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں جو سب کے لیے ہے، بزرگوں سنیے دھیان سے، وہ کون سی بات ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نہا عن القضاء، نبی نے قضاء سے منع کیا، قضاء سے منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قضاء کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنیں میری آخری بات، بہت سارے ہمارے بچے اس میں ملوث ہیں، اور بچوں کے ملوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اس گناہ سے راضی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قضا یہ ہے کہ بچے کے سر کا کچھ حصے کا بال کاٹ لیا جائے اور کچھ حصے کا بال چھوڑ دیا جائے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کون سی کٹنگ ہے؟ یہ آج کا فیشن ہے؟ 1450 سال پہلے ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بال کی کٹنگ ایسے نہ کیا کرو۔ ایک جگہ ہم ایک بڑے اسکول میں تھے، وہاں کے پرنسپل بڑے نیک نمازی ہیں، وہ یوں کہنے لگے کہ بچوں کے بال کی کٹنگ دیکھ کر گھر کی تہذیب کا پتہ چل جاتا ہے۔ بچوں کے بال کی کٹنگ دیکھ کر ماں باپ کی تہذیب کا پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ کی ذہن و مزاج یہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہم اور آپ کو ایک دستور حیات دیا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز تخت شاہی سے لے کر حکومت چلانے سے لے کر گلیوں میں بھیک مانگنے تک میرے نبی نے نظام بنایا ہے اور نظام بتایا ہے، ہم اس نظام کو فالو کریں، اسی میں ہمارے لیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام منتظمین کا،
اور آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے جتنے پولیس بھائی بہن یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت یہاں پر دے رہے ہیں، اس کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم کائنات میں پورے ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے ملک کے بھارت ہندوستان کے اندر امن اور بھائی چارگی چاہتے ہیں، ہم کندھے سے کندھا ملا کر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ہم سے کندھا ملاؤ، ہم آپ سے کندھا ملائے، ایک سونے کی چڑیا جس طرح کائنات میں مشہور تھی یہ ہندوستان، انشاءاللہ آج بھی وہ مثال قائم رہنی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں قیامت تک ہندوستان کی یہ مثال قائم رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ بزرگوں ٹائم بالکل ہو گیا، اب جو حضرات آ رہے ہیں وہ آپ پیچھے جائیں اور اپنی جگہ سنبھال لیں اور صفوں میں بیٹھ جائیں۔ ایک بات دھیان میں رہے، نماز کا جو طریقہ ہے، چونکہ سال میں یہاں پر ہم 2 نمازیں ادا کرتے ہیں، نماز کے متعلق عام طور پر سبھی حضرات کو معلوم ہے الحمدللہ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ حضرات یہاں پر پہلی رکعت میں 6 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ حضرات 3 زائد تکبیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، اگر آپ میرے طرف دیکھتے ہیں وہ آسان طریقہ، شروع میں 7، دوسری رکعت میں 5، کچھ حضرات 6 زائد تکبیر پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں 3، دوسری رکعت میں 3۔ آپ میرے طرف دیکھیں، مثال کے طور پر امام نے کہا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ زائد تکبیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کچھ حضرات ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، کچھ حضرات توجیہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد مزید تکبیرات کا سلسلہ رہے گا۔ امام کہیں گے اللہ اکبر، ہر تکبیر کے بعد ہم تسبیحات پڑھنا چاہیے، کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن لمبا ہے۔ کل ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہاں پر یہاں تک جملہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر 2 تکبیر کے بعد یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ تو تکبیر تحریمہ تو ہو گئی، ثنا توجیہ پڑھ لیے، اس کے بعد زائد تکبیر پہلی بھی اللہ اکبر، اس کے بعد دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر، اس کے بعد تیسری تکبیر جو 3 زائد تکبیر سے پڑھتے ہیں وہ ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد جو مزید زائد تکبیر کہتے ہیں وہ اپنی تکبیر مسلسل کہتے رہیں گے۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ، دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی میں اس طرح ہاتھ باندھ لیں گے۔ جو مزید تکبیرات کہتے ہیں وہ اپنی مزید تکبیرات کہتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ صفحہ سیدھی کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔